تشنئی آبی حیات چند باشی تشنلاب، تشنئی آبی حیات چند باشی تشنلاب، حاضر خود باشکین سر چشم در ایوان توست، حاضر خود باشکین سر چشم در ایوان توست۔ اے آب حیات کے پیاسے تو کب تک پیاسا رہے گا؟ اپنے وجود کے اندر جھانک یعنی خود شناسی کا مقام حاصل کر، کیونکہ آب حیات کا سرچشمہ تیرے اندر ہی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگاہی پروگرام کے آج کے نشست کے آپ کا میزبان قاری مہربان علی رومی آپ تمام کو اور آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی جناب جاوید رمضان علی چندانی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جاوید صاحب، زندگی کے معنی کا تلاش، سرچ فار میننگ آف لائف کے موضوع پر آج آپ گفتگو کرنے والے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس اہم موضوع کے لیے آپ نے ڈیووشنل لٹریچر کو کیوں چنا؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی مجھ سے کہ اس موضوع کے لیے کیوں میں نے عارفانہ کلام کو چوز کیا، تو اس کے بہت سارے ریزنس ہیں۔ ایک ریزن یہ کہ جو کہ ہمارے ناظرین نے بھی فیل کیا ہوگا کہ جب آپ پورا دن آفس کے اندر سپینڈ کرتے ہیں اور جب آپ گھر آتے ہیں اور کوئی عارفانہ جب آپ کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دل کی جو بے چینی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دل کو ایک راحت ملتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں ان عارفانہ کلام کی جو تاثیر ہے، اگرچہ یہ لفظ ہیں جو ادا ہو رہے ہیں لیکن ہمارے کان اس کو وہ سن رہے ہیں، ہمارے لب اس کو دہراتے ہیں، قلب کے اندر ہم اسے محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا ہمارے تمام باڈی پارٹس اور حص اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور عارفانہ کلام کی ایک خاص بات اور بھی ہے، اگرچہ یہ پوری انسانیت کے لیے، لیکن اگر ایک انسان کے دل کو بھی یہ چھو جاتا ہے تو گویا پوری انسانیت تک وہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ رومی صاحب، میں اس کی ایک مثال یوں بھی چاہوں گا وہ دینا کہ اگر آپ کوئی کانچ کا گلاس یوں لیں اور اسے تھرو کریں تو زمین پہ جیسے ہی وہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب ہم عارفانہ کلام سنتے ہیں نا تو وہ ہماری اصلیت کو جا کے ٹچ کرتا ہے اور جو پردہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو چھو لیتا ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے یہ رومی صاحب کہ دیکھیں عارفانہ کلام ہمارے بزرگان دین نے کتنے دل سے تحریر کیا ہے، ایک منظومانہ شاعری ہے نا، دل سے تحریر کیا ہے، پھر جو اسے پڑھ رہا ہے وہ بھی اسے دل سے پڑھ رہا ہے ایک تاثیر کے ساتھ، اور پھر ہمارے دلوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو گویا عارفانہ کلام یہ ایک رحمت ہے ہمارے لیے، دعا ہے، اور اکثر دفعہ ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں ہوتے، یہ تو مہربانی ہے بزرگان دین کی کہ انہوں نے اتنے پیارے ہمیں یہ لفظ دیے ہیں کہ وہ جس کے تھرو ہم اپنی عاجزی کرتے ہیں۔ آپ کو وہ نعت کا شعر تو یاد ہی ہوگا بہت مشہور کہ کوئی خلیقہ نہیں ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس موضوع کے لیے عارفانہ کلام کو چوز کیا۔ بہت خوب جاوید صاحب، اسی کے ساتھ تھوڑا اور اضافہ کیجیے گا کہ ڈیووشنل لٹریچر یعنی اسماعیلی ڈیووشنل لٹریچر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے جو عارفانہ کلام ہوتے ہیں یہ ایک اظہار ہے کہ کسی بھی فیت میں اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کے اندر ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ والہانہ محبت، روحانی تعلق کی مضبوطی کے لیے اظہار کرتا ہے، جس میں سے ایک عارفانہ کلام بھی۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام تو اس حوالے سے بے مثال اور لازوال خزانہ رکھتا ہے عارفانہ کلام کا، کہ جس میں ہم دیکھیں حمد ہے، نعت ہے، آپ کے پاس مناجات ہیں، مرثیے ہیں، قصائد ہیں، وائی ہے، وہ شاہ لطیف کی پورے میں شاعری ملتی ہے، مثنوی ملتی ہے، اور اسی طرح شیعہ امامی اسماعیلی طریقے میں بھی
عارفانہ کلام کی ایک شاندار وہ روایت وہ موجود ہے رومی صاحب، جو یہ روایت ہے یہ اتنی انوکھی اور شاندار ہے کہ اس میں ہمیں گنان ملتا ہے، قصیدے ملتے ہیں، منقبت ملتے ہیں، اسماعیلی گیت ہیں، کلام مولا ہے، اور اناشید بھی وہ شامل ہے، اور ان کا پیغام اتنا وہ سادہ الفاظ میں ہے کہ ہر انسان اسے آرام سے وہ سیکھ سکتا ہے۔ جیسے وہ مثال کے طور پہ اے جی ناگو تو آیو بندے ڈھکیوں تو لوڑے، کہ آپ جب آئے تھے یہاں پہ تو آپ بے لباس تھے، اور اب آپ نے ایک ڈریس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بندے حلت ر کماوے سو پلت رو کیوں کھوے، کہ تو دنیا کو تو ان کر رہا ہے، کہ دنیا کو حاصل کر رہا ہے، لیکن آخرت کو کیوں کھو رہا ہے؟ تو اتنا پیغام یہ آسان طریقے سے پیش کیا گیا۔ بہت خوب جاوید صاحب، زندگی کے معنی کی تلاش، جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی ہماری سانسیں ہیں، یعنی ایک ایک سانس مل کر ہماری زندگی بنتی ہیں، اور سانسوں کا ہمارے زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اسماعیلی عرفانی ادب میں کچھ خاص موتی آپ پیش کریں جو ہمیں اور اس کو سمجھنے میں جو ہے نا ہمیں زیادہ مددگار حاصل ہوگی۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی، اور میں اس میں یہ بھی آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اکثر اوقات جب ہم روٹین لائف میں کسی نعمت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی ویلیو کو ہم بھول جاتے ہیں۔ میں ایک ٹی وی شو کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں پہلی بار ہاسپٹلائزڈ ہوا اور مجھے آکسیجن دیا گیا تو تب مجھے پتہ چلا کہ سانس کی کیا ویلیو ہے، یہ ہم اس کی ویلیو کو نہیں جانتے۔ اور میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمارے گنان میں اور عارفانہ کلام میں سانس کی بڑی ویلیو بیان کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کلام مولا کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دم پر دو شکرانے لازم حق کے جان۔ اچھا، ایک شکرانہ نہیں ہے، کتنے ہیں؟ دو ہے شکرانے۔ ایک دم پر دو شکرانے لازم حق کے جان، سانس جو آتا جاتا ہے سو بڑی نعمت ہے مان۔ کہ کتنی بڑی بلیسنگز بتائی گئی کہ آپ کی سانس آ بھی رہی ہے اور جا بھی رہی ہے، تو اس کی ویلیو کو ایکسیپٹ کریں۔ ایک جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ اے جی 21,600 دم دن میں ہٹتا ہے، 8 پہر میں ونجاڑا تو کیا کماتا ہے؟ مطلب آپ 21,600 بار یہ سانسیں لے رہے ہیں، لیکن اے میرے آجر، یہ جو 8 پہر تمہیں دیے گئے، جو دن کے 8 حصے ہیں، اس میں تم کیا ارن کر رہے ہو، نیکی کیا کما رہے ہو؟ تو سانس بلیسنگز تو مل لیے، لیکن ہماری اپروچ ہی ہونا چاہیے کہ ہم لائف میں اس کے تھرو نیکی کو ارن کر سکیں تاکہ اس بلیسنگز تک پہنچے۔ اسی طرح سیدنا پیر حکیم ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تو ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں، اور وہ ہمیں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ نکوئی جامعی تست آن ہمی پوش، کہ آپ کا تو جامع ہی نیکی ہے اور ہمیشہ اسے پہننا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیشہ در نکو نامی ہمی کوش، کے نیکی میں تم نام بڑھاتے رہو۔ پھر کہتے ہیں نکوئی گر کنی منت منیزان، کہ ایسا نہ کرنا کہ نیکی کر کے تم ہر ایک کو بتانا کہ میں نے نیکی کی ہے، نیکی کہ باطل شد زمنت جود و احسان، کہ اگر ایسا ہوا تو وہ نیکی تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ تو ایوری بریتھ از اے بلیسنگ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس بلیسنگ کی ویلیو کیسے ہوگی؟ کہ جب ہم اسے نیکی کے جو کاموں کے اندر استعمال کریں گے۔ بہت خوب جاوید صاحب، آپ نے پیر ناصر خسرو کی بات کی، تو پیر ناصر خسرو اپنے ایک خوبصورت کتاب فارسی میں ہے خان الاخوان میں زندگی، ہماری جو جسمانی زندگی ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری عقلانی، ہمارے جذباتی، ہماری روحانی زندگی کا انحصار ہماری جسمانی زندگی پر ہے، اور یہ جسم ہی ہے جس کی وجہ سے ان زندگیوں میں ہم جو ہے نا ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ جسم اس دنیا میں خدا کا معزز مہمان ہے، اس کا خیالداری کیجیے۔ تو جاوید صاحب، زندگی کا آغاز جو ہے نا وہ پیدائش سے ہوتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس بارے میں آپ خوبصورت عمل میں کیا معنی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا اگر بات کو اضافہ کریں۔ بالکل رومی صاحب، آپ نے بہت اچھی یہ بات پوچھی کہ پیدائش کی کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ گنان کے اندر ایک بڑی خوبصورت دی گئی مثال دی گئی، ایجی سامی ماں باپ امنے جنمیا انے سوپیا تمارے شرن، کہ ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے
اور مرشد کو وہ سونپا ہے. ہوے ہاتھ جالیانی لاج آرنجو تارو تمے تارہان، کہ بس آپ ہمارا ہاتھ پکڑنا اور اس بحر حیات سے پار اتارنا. یعنی کہ اگر ہم غور کریں، ایک انسان کی جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ محتاج ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، اسے ماں باپ کی نیڈ ہوتی ہے، گائیڈنس کی نیڈ ہوتی ہے. لیکن ایک جانور کا بچہ دیکھے تو فوراً سے جب وہ ہوتا ہے وہ پیدا، تو اس کے انسٹنکٹ میں ہوتا ہے کہ وہ نیچر سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ چل پھر جاتا ہے. لیکن انسان کو زندگی کے ہر اسٹیپ کے اندر ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو گنان سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اگر زندگی کے معنوں کو ڈھونڈنا ہے تو آپ نے کسی نہ کسی رول ماڈل کو فالو کرنا ہے. آپ جس بھی فیتھ سے ہے، آپ کا ہے وہ تعلق، آپ انبیاء کی لائف سے سیکھیں، ان کے کال فیل عمل سے سیکھیں، ان سٹوریز سے سیکھیں. یہاں تک کہ کہیں اگر آپ جاب بھی کریں تو جو لوگ آس پاس آپ کے کولیگز ہیں، آپ ان سے لیسنس حاصل کریں تاکہ آپ ان زندگی کے معنوں کو ڈھونڈ سکیں جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں یہ تمام لوگ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس گنان کا گیسٹ یہی تھا کہ زندگی کے ہر آسپیکٹ میں آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. بہت اچھا. جاوید صاحب، انسان کے پاس جو ہے نا دو راستے ہیں، یعنی اس کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتا ہے، ایک برائی کا اور اچھائی کا، انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. تو ڈیووشنل لٹریچر ہمیں جو ہے نا اس حوالے سے کیا گائیڈنس دیتا ہے؟ بالکل. دیکھیں، جب ہم نے پیدائش کی بات کی، گائیڈنس کی وہ ضرورت ہے، تو پوری لائف میں ہمارے پاس یہ دو رستے، بلکہ ایک میں اس کو عام سی وہ مثال یوں دینا چاہوں گا. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ پازیٹیو وہ سوچیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیگیٹو سوچ بھی ہے اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہوتی ہے، اور اگر ایگزیکیوٹ نہ ہو تو ایکسپریس تو ہو ہی رہی ہے نا. تو دو رستے تو ہمیشہ سے رہیں گے. قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے نا کہ آپ کے پاس دو رستے، ایک احسن تکوین کا ہے اور ایک اسفل السافلین کا ہے، کہ یہاں تو آپ اس ہائیسٹ جگہ پہ جائیں گے احسن تکوین، یہاں بالکل پستی کی طرف وہ جا سکتے. تو اس حوالے سے ہمارے جو عارفانہ کلام کے اندر کچھ یوں ہوتا ہے وہ بیان: ہمیشہ حاصل تو مویوئی من، منم چو طفلو لطف دویوئی من. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہمیشہ آپ کو جو سرمایہ ملے گا نا وہ آپ کے دین سے ملے گا، اور میں تو ایک شیرخوار بچے کی مانند ہوں، تو میرے لیے میرا دین ہی میری دایا ہے، وہی میری گود ہے جہاں سے میں حاصل کرتا ہوں. تو ان دو رستوں کے لیے جو ہمیں منقبت گائیڈنس یہ دے رہا ہے کہ آپ کو دن میں کچھ وقت کے لیے اپنے دین کے ساتھ آپ کو اٹیچ ہونا چاہیے. اسلام کی میننگ بھی کیا ہے؟ سپرد کرنا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، ارپن کرنا. تو اپنے آپ کو اپنی دین یا فیتھ یا جس بھی آپ فیتھ کو مانتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں، اس کی ویلیوز کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں، تو ہمیشہ آپ احسن تقویم کی طرف جائیں گے اور آپ پستی سے بہت دور رہیں گے. اسی طرح ایک جگہ پہ اور بھی ہوا ہے وہ بیان، اور اس کے اندر یہ ہمیں رائے ملتی ہے کہ رواں نبوت قانون ای پادشاہم کہ مانی باد عظیم در نیم راہم، کہ اے بادشاہ ایسا نہ ہو کہ اب اس رستے میں تم مجھے آدھے رستے پہ وہ چھوڑ دینا، بلکہ ہمیشہ مجھے تھام کر رکھنا تاکہ میں منزل کی طرف پہنچ سکوں. آپ دیکھیے، پورا جو عالم اسلام ہے جب حالات پڑھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اس میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کے سیدھے رستے پر ہدایت دینا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں بھیجی. یعنی کہ اے میرے مالک، تو جو کچھ بھی دے، لیکن دے تو اپنی ہدایت کے ساتھ دے، اپنی خوشنودی کے ساتھ دے، تاکہ میں اس مرکز اور اس مقام تک پہنچ سکوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ احسن تقویم ہے. تو اگر زندگی کے معنوں کا آپ کو تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مذہب کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا، اس کی ویلیوز کے ساتھ، اس کی جو پریکٹسز ہے اس کے ذریعے سے ہی آپ کو ایک دل کا جو ملے گی راحت ملے گی، اور آپ کو معنی بھی ملیں گے. بہت اچھا. جاوید صاحب، جب ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم ان کی ہدایت پر گامزن ہو جاتے ہیں، آج میں اور آپ جس دنیا میں، جس ہلچل کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ پریشانیاں ہیں، بے سکونی ہے، لوگ سکون کی تلاش میں جو ہے نا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشی کی تلاش کر رہتے ہیں. ڈیووشنل لٹریچر ہمیں اس طرف راغب کرنے کے لیے
کیا ہدایت دیتا ہے اور کیا ہماری مدد کر سکتا ہے؟ میں اگر یوں آپ کی بات کو یوں کہوں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھل مجھے مل جائے اور اس کے لیے میں کیا کروں؟ دیکھیے، اگر آپ کو پھل چاہیے نا، سکھ کا پھل چاہیے، خوشی کا پھل چاہیے، اگر آپ اپنی ذات میں بامروت ہونا چاہتے ہیں، بامراد ہونا چاہتے ہیں کہ میری طرف سکھ چل کر آئے، تو سب سے پہلے بیج بھی آپ نے ہی بونا ہوگا۔ تو گنان کے اندر یوں بیان ہوا ہے کہ جی کھیتی بووے پریم کی، انے پانی دیوے گیان رے، نور تجلی پھل پھلے، جو لاگے پیاسو دھیان رے۔ تو سب سے پہلے کھیتی آپ نے بونی ہے پریم کی، اللہ سے لو لگائیں، اپنے رب سے محبت کریں، انسانوں کے ساتھ محبت آپ نے کرنی ہے، تو آپ وہاں پر پہنچیں گے۔ اور کیا ہی خوب مجھے یاد آتا ہے وہ پیغام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز خدا کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو جب آپ خدا سے محبت کریں گے، اس کھیتی کو بوئیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ پھل بھی آپ کو کیا ہے، وہ ملیں گے۔ ایران کے اندر فارسی ادب میں ایک بہت بڑا نام تھا شیخ سعدی، جنہوں نے بوستان اور گلستان وہ سعدی لکھی۔ وہ کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ میدان محشر میں، اور ہر طرف سورج کی اپنے شہر کوئی بھاگ رہا ہے، لیکن ایک شخص درخت کے سائے میں بیٹھا ہے۔ تو اس کے پاس جائے کہتا ہے بھائی یہاں تو ہر کوئی اضطراب کی حالت میں، تم اتنا سکھ میں کیسے ہو؟ تو کہتا ہے بس کسی ایک کی دعا لگ گئی۔ تو بولا وہ دعا کیا تھی؟ تو کہا میں نے گھر کے باہر ایک حرک لگایا تھا، اس کے سائے میں وہ بیٹھ گیا وہ بزرگ، اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس نے آج مجھے سایہ دیا ہے، گویا محشر کے دن تو اسے سایہ دینا۔ تو سعدی بھی ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ محبت کی کھیتی کو بو دیتے ہو نا، تو پھر آپ کو وہ سکھ مل کر آئے گا۔ تو یہ تو ایک حکمت ہوئی۔ دوسری حکمت جو ہمیں ملتی ہے ہمارے گنانوں کے اندر، وہ ہے کہ بھئی مومن کون ہونا چاہیے؟ تو مومن وہ ہے، مومن چھینی ہو یار ساندے، مومن تروٹی اور یار ساندے، کہ مومن تو وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ سے تو لو لگاتا ہے، انسانوں سے لو لگاتا ہے، لیکن سب سے اہم بات کیا، اس کی لائف کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ شاہ لطیف سائیں کا ایک بڑا ہی مشہور تھا واقعہ، کسی شخص نے ان سے آ کے پوچھا کہ آپ صوفیزم میں یہاں تک پہنچ گئے، کیا وجہ ہوئی، کیا ایسی بات آپ کی لائف میں ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے دھاگا بننے والے سے وہ سیکھا ہے کہ جب وہ دھاگا بن رہا ہوتا ہے تو دھاگا بنتے بنتے گز بنتا ہے، پھر تھان بنتا ہے، پھر کپڑا بنتا ہے۔ تو اسی طرح ترقی ہوتی جاتی ہے۔ تو لوگوں کو جوڑتے ہوئے جاؤ گے نا، جوڑنے ہی کرو گے تو تم رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی مثال تو دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آپ دیکھیں کہ مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام کیا کیا کہ انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا۔ اور وہ آیت بھی ہے نا، وَآتِصُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں جھگڑتے تھے اور خدا نے تمہارے دلوں کے اندر یہ نعمت ڈالی اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو کتنی محبت کی بات ہے۔ تو ایک پوائنٹ پہ یہ ملتا ہے کہ اللہ سے پیار کرو، لوگوں سے پیار کرو۔ دوسرے پوائنٹ میں ملتا ہے کہ لوگوں کو جوڑو۔ اور تیسری ہمیں جو ملتی ہے نا وہ حکمت کی، کس طرح آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، جو آپ نے پوچھا ہے وہ رومی صاحب سوال، کس طرح انسان کو یہ سکھ مل سکتا ہے؟ تو ہمیشہ دینے والے بنو۔ لینے کی بجائے کیا ہے؟ دینے والے، کہ جی دان حکاوت ہر دم کیجئے تو دانے دانے دان، کہ خدا کی راہ میں جتنا دو گے نا تمہیں اس کی برکات بھی ملے گی اور باعث عزت اجر بھی ملے گا، کہ تمہیں سکون ملے گا۔ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ بیج بونے والے نے بیج بویا، اس میں سے 7 ڈالیاں نکلی اور ہر ڈالی میں 100 دانے۔ تو اتنی برکات آپ کی لائف کے اندر واپس آتی ہے، وہ چل کر آتی ہے۔ تو یہ ایک تھا وہ میسج کہ آج کے دور میں ہم کس طریقے سے اپنی لائف کے اندر سکھ کو محسوس کر سکتے ہیں اور معنی کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم شکرانے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم اپنی مادی زندگی کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ باتیں کی، کیونکہ یہ جو ہماری مادی زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور ہماری عارضی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ اس حوالے سے ڈیووشنل لٹریچر ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے
गुजार सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो आरिफाना कलाम है ना, उसकी एक बड़ी ख़ास बात है रूमी साहब, ये ना एक तरफ़ा नहीं है, ये दो तरफ़ा है कि आप मुनाजात करते, आजिज़ी करते, विनती करते वो खुदा की, लेकिन सामने से भी आपको प्रीशियस गाइडेंस मिलती है कि दुनिया में कैसे चलना है। और आरिफाना कलाम का एक मौजू यही है कि ये दुनिया आर्जी है। जैसे मिसाल दी गई वो गिनान के अंदर कि लखपति छत्रपति चला गया, हारे चला गया लाखों ही लाख। कहते हैं कि जो लखों पति थे ना, शान और शौकत वाले थे, ऐसे भी लाखों लाख लोग दुनिया से चले गए। राज करंता गोखे बेसंता, हारे जलबल हो गया खाक। कि ये वो लोग थे जो झरोकों में बैठते थे, राज करते थे, लेकिन वो सब भी क्या हो गए, खाक हो गए। तो दुनिया से तो हर एक को जाना है। और ये भी हमें दी गई वो मिसाल के उजड़ खेड़ा तो फिर वसे। हमने ये देखा है, उजड़ावा गांव दोबारा बस जाता है। अने नर धनिया धनवंत होवे, कि जो मुफलिस इंसान है वो भी दौलतमंद हो सकता है। पर एक अचंबा, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो हमने आज तक नहीं वो देखी, कि मुआ ना जीव जीवा कोई, कि मरने के बाद कोई नहीं होता वो दोबारा ज़िंदा। तो कहने का मकसद है कि इस दुनिया में आए तो आप क्या लेके जाने वाले, आपके साथ तोशा क्या होना चाहिए। तो हमारे गिनानों का ये बड़ा एक अहम तरीन मौजू रहा है और हमें मिसाल भी देगी। ऐसा कि मैं एक मिसाल यहाँ शेयर करना चाहूँगा। कलाम मौला के अंदर हमें यूँ गाइड किया गया कि आपका असासा क्या होना चाहिए। तो वो गाइड करते हैं कि सोना ढूंढने से है भला जो आप काजे ढूंढे अदब, कि सोना तो दुनिया माहे रहसी, अदब मिलाइसी अपना रब। कि इस दुनिया में तुम हर चीज़ जमा करो, सोना भी ढूंढो, हर चीज़ करो, लेकिन अदब को भी ढूंढो कि वो तुम्हें अपने रब से मिलाएगा। बाकी सब चीज़ें यहाँ रह जाएगी, लेकिन अदब आपको वहाँ पर क्या है, वो लेकर जाएगा, वो वैल्यूज़ आपको लेकर जाएगी। कंपैशन, टॉलरेंस, लोगों की मदद कर, जो हमने बात भी की थी पहले कि अल्लाह से लौ लगाना, लोगों को जोड़ना, लोगों को देने वाले बनना। और इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे अहम तरीन बात वो ये बयान करते हैं कि जीभ मीठी है पूंजी तेरी, होवे सही सब बाजार, के मीठी जीवती अदगा होवे व्यापारी का व्यापार। कि इन तमाम चीज़ों के लिए हमेशा ज़बान को मीठी रखना। अगर हम अपने चेहरे पे भी गौर करें, आंखें दो दी है, ज़बान एक दी है, देखो ज़्यादा बोलो कम, लेकिन बोलो तो मीठा बोलो। दुनिया के हर इम्तिहान में तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास मिठास की दौलत है ना, ज़िंदगी के माने तलाश करने में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। हर कारोबार में तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा अगर तुम्हारे पास ये मीठी ज़बान की दौलत है। और कितनी ही ये खूबसूरत सी बात है, जब इंसान अदब को ढूंढता है ना, तो वो अदब उसकी ज़ात का हिस्सा भी बन जाता है और फिर वो लोगों को सर्व करने लगता है। वो बर्डन नहीं समझता, बल्कि फिर वो खुशी समझता है। जैसा कि मौलाना हाज़िर इमाम ने भी अपने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप इस वक्त यंग एज के अंदर है, तो अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आपने ये हैवी बर्डन क्यों लिया है अपने ऊपर। तो इमाम ने क्या जवाब दिया, प्लीज़ डू नॉट से इट अ बर्डन, I inherited this responsibilities from my grandfather। एंड फिर इमाम फरमाते हैं कि मैं हमेशा इसके अंदर हैप्पीनेस को देखता हूँ कि अपने लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना। तो इसी खुशी को हम भी महसूस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम इन वैल्यूज़ को लेते हैं, तो आपकी ज़ात को एक सुख इससे मिलता है। और मैं जो इस पूरे पॉइंट पर अगर हम कहना कि वर्ल्ड ये आर्जी है, एक दिन हर एक को जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ज़िंदगी के माने तलाश करने तो अपनी रूह का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर मसनवी मौलाना रूम में एक बड़ी प्यारी मिसाल दी गई कि एक शख्स होता है, उसके पास अतलस होता है, बहुत कीमती अतलस। एक शहर जाता है तो वहाँ पूछता है कि भाई यहाँ पे सबसे मक्कार तरीन शख्स कौन है जो रेब देता हो। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक दर्जी है कि जो जब भी उसके पास आप जाओगे ना कपड़ा लेके, वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आपसे वो चीज़ें ले लेगा और आपका ड्रेस भी नहीं बन पाएगा। उसने कहा मैं तो इतना होशियार हूँ, मुझे कोई धोखा दे ही नहीं सकता, मैं जाता हूँ उसके पास। वो जाता है, उसके पास बैठता है, अतलस जैसा कीमती ड्रेस देता है और एक दोस्त से शर्त भी लगाता है कि अगर इसने मुझे धोखा दे दिया तो मैं अपना घोड़ा तुम्हें दे दूँगा। अतलस देता है, पूरा हिसाब किताब करता है। अब वो दर्जी भी इतना चालाक होता है कि जैसी बातचीत शुरू हुई उसे हंसाने लगता है, जोक सुनाता है। जैसे ही वो हंसने जाते हैं कपड़ा काट लेता है। होते 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 आखिरी में जब पूरे ड्रेस का हिसाब करने गए तो पता चला कपड़ा ही नहीं रहा। तो फिर वो कहते हैं भाई आप तो कम लेकर आए थे कपड़ा।
تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے کہ میرا اطلس بھی گیا، شرٹ بھی نہیں وہ بن سکا، اور میرا گھوڑا بھی چلا گیا۔ تو مولانا رومی یہ مثال دیتے کہ دیکھیں یہ دنیا عارضی ہے، اطلس وہ روحانیت ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کا ہمیشہ تم خیال رکھو کہ تمہیں دنیا سے جانا ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، تو اسے ہمیشہ نیک کاموں کے لیے استعمال کرو، خدا کی محبت کے اندر بڑھو آگے، تاکہ جس حقیقت کو تم دیکھنا چاہتے ہو نا وہ دیکھ سکو۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ کہ بس انسان کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کے معنوں کو تلاش کرے اور خدا سے وہ لو لگائے، محبت لگائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھا۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مختصر گفتگو میں ہماری دنیاوی زندگی، ہماری عاقبت کی زندگی کے حوالے سے اپنے ہمیں وہ بھی ڈیووشنل لٹریچر کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے نکھار پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمت پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں آگاہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔